ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ یہ جو صورت ہے صورت یاسین مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہے، اللہ اعلم بمرادہ، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، جو ذکر سے نصیحت سے بھرا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو مبین ہے، واضح ہے ان کی آیتیں، فصلت آیاتہ، جن کی آیتیں تفصیل سے، جن کی آیتوں میں تفصیل ہے، وضاحت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کریم کی، قرآن کی جو مجید ہے، عظمت والا، بزرگی والا ہے۔ تو قرآن کا قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو صفتیں بیان کی ہے، اس سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید کلام ہے، ایک معجزہ ہے، وہ کس لحاظ سے ہے؟ ترتیب، نظم، ضبط کے لحاظ سے، جو حکمت سے بھرا ہے۔ اور اسی طرح ذی ذکر، جو نصیحت سے بھرا ہے۔ ان قرآن کریم کے جو قوانین ہے، اس میں جو احکامات ہے، دنیا کے کسی کتاب میں بھی، دنیا کے کسی آئین نے اس جیسے احکامات، ان جیسے احکامات جو اللہ نے پیش کیے ہیں انسانیت کے لیے، کسی نے نہیں لکھا ہے، نہ کسی کے سمجھ میں اب تک آیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن المجید جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، قرآن کریم، تو یہ قرآن کا یہ رتبہ مقام ہے۔ اس کے متصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک لمن المرسلین، بے شک یا محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان انبیاء میں سے ہے۔ اور یہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ نہیں بھیجے گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کہ آپ رسول نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم ہی نے رسول کو بھیجا ہے تم پر، تمہارے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے جو شاہد ہے تم پر۔ کما ارسلنا الی فرعون الرسول، جیسا کہ ہم نے فرعون کو رسول بھیجے تھے، تو اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور یہ جو کافر ہے وہ تو پہلے یہ جو عرب تھے، قریش تھے، وہ قسمیں کہتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ قسمیں کہتے تھے۔ جو یہود نصارہ تھے، وہ کے کتابوں کے متعلق وہ تو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ منتظر تھے حضور علیہ السلام کے۔ تو نبی علیہ السلام کے انتظار میں وہ کفار پر بہت سی باتیں کرتے کہ جب بھی وہ آ جائیں گے تو ہم تم پر غالب آئیں گے۔ تو کفار جو تھے اہل مکہ قریش، وہ پھر یہ قسمیں کہتے تھے کہ اگر یہ آخری رسول یہ آ جائے ہم میں سے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم تم میں سے، احد الامم میں سے جو یہود نصارہ ہیں، ہم زیادہ ہدایت پر آئیں گے، ہم ہدایت پائیں گے۔ تو یہ بھی انتظار کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو ان کا صرف نفرت جو ہے، ان کی نفرت میں زیادتی آئی جب حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے، تشریف لائے، تو وہ عناد پر آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے اگینسٹ کہا ہے کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ہے لآیاتنا عنیدا، ہماری آیاتوں کے خلاف، اس میں عناد ہے۔
اور اسی طرح یہ جو کفار تھے مکہ والے وہ یہ کہا کرتے تھے انما انزل کتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين اور تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب، وہ یہ کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہو جاتے، ہم ہدایت پر آئیں گے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے تو وہ مکر گئے۔ بات کیا تھی؟ استکبارا فی الارض و مکر السیء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے ان کی باتوں کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا انا ارسلنا الیکم شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اذن سے آپ اللہ کی طرف داعی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، وسراجا منیرا، آپ سراج منیر ہے، وبشر المؤمنین، آپ مؤمنین کو بشارت سنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے حق میں حضور کو یہ فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہے، راہ راست پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زخرف میں فاستمسک بالذی اوحی الیک انک لعلی صراط مستقیم، اور اسی طرح سورہ حج میں ہے وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہے، آپ ہدایت پر ہے، علی صراط مستقیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم جو مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں صراط مستقیم، تو وہ صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو مستقیم جو راہ مستقیم ہے، اس راہ مستقیم پر جتنے انبیاء تھے اور جتنے لوگ تھے ان کے نام بھی اللہ نے لیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو آپ بھی علی صراط مستقیم، علی طریقۃ الانبیاء، رسول کے جو طریقہ تھا دین کی، آپ اس پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، جس کا نزول ہے قرآن کریم کی عزیز غالب ذات کی طرف سے، اور رحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے اس کا نزول ہے قرآن کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین وَإِنَّهُ نزل به الروح الامین، اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، اور آیتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَاهُ، یہ کلام الہی جو ہے، کلام الہی، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے جا کر بیٹھ کے اس کو آپ لکھ سکیں، آپ نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ، نہیں ہے یہ قرآن، یہ جو ہمارے سامنے ہے قرآن، أن يفتراه، وما كان هذا القرآن أن يفتراه، کہ یہ باندھا جائے اپنی طرف سے، اس کو لکھا جائے، اس کو ایک ترتیب اسی ترتیب پر بنایا جائے، یہ کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کئی آیتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائے ایک ایسی قوم کو، قریش کو، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آبا نہیں خبردار نہیں کیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک بہت زیادہ عرصہ ہے۔ اس زمانے میں اور اس سلسلہ نسب میں کوئی ایک نبی یا پیغمبر رسول نہیں آیا تھا، اللہ نے نہیں بھیجا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو کر قوم کو خبردار کرو، قوم کو ڈرائے، جو آنے والا قیامت ہے، اور وقوع قیامت کے بعد جو حشر نشر ہے، دوزخ ہے، ان سب کو آپ ڈرائے۔ اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائے عشیر، وہ کہتے ہیں خاندان کو، رشتہ دار کو، الاقربین جو اقرب ہے، جو قریب ہے، قریب رشتہ داروں کو آپ ڈرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے قوم کو ڈرائے،
سب سے پہلے اپنی قوم کے پاس گیا اور قوم کو ڈرایا، تو اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اسی کے متصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کے خلاف، وہ گئے ہیں کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام، کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، یہ جو رسول اپنے آپ کو مانتا ہے نعوذ باللہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یأکل الطعام، یہ تو خوراک کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ بازار میں چلا جاتا ہے، بازار چلا جاتا ہے۔ تو یہ خلاف ہے، یہ باتیں ایک پیغمبر کے شان میں وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے اے محمد الرسول اللہ علیہ السلام آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ خوراک کھاتے تھے، اور اسی طرح ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ خلاف نہیں ہے، شان رسالت کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور حضور کو خبردار کیا، پیش گوئی کی اللہ تعالیٰ نے، لقد حق القول علی اکثرہم، کہ ان کے اکثریت پر بات ثابت ہو چکی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کیا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے، اجبار کی بات ہوتی، زبردستی کی بات ہوتی، تو ہم کیا کرتے، ہر ایک کو ہدایت کرتا، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو ہم ہدایت کرتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ہماری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں بھر دوں گا جنات میں سے اور اسی طرح انسانوں میں سے جو نافرمان ہے اللہ کے، اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فَأَلْهَمَهَا، اس نفس کو، انسان کو میں نے الہام کیا، اس کی فطرت میں نے ڈالی ہے یہ بات، فجورها و تقواها، فجور تقوا دونوں کی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راہ کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اسی طرح فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے کفر کرے، جس کا جی چاہے ایمان لے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اس کا مطلب ہے اختیار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کفر کی بات ہے اس کو ناپسند کر کے انسان کو آگاہ کیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ظالم قوم کو، نافرمان کافر کو ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کافروں کی، کفر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رکا ہے، لیکن جہاں امتحان کی بات ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں اس آیات کی تفسیر میں، وَلَوْ شَاءَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتے، اگر تیرے رب چاہتے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لاتے، من فی الارض، جو زمین میں ہوتے، جو زمین میں ہے، جتنے انسانیت زمین پر ہے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ پر اجبار، جبر اور زبردستی سے ان کو ہدایت دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ اکراہ کرتے ہیں انسانوں پر، آپ زور کرتے ہیں ان پر کہ وہ ایمان لائے؟ لا اکراہ فی الدین، ایمان لانے میں، دین میں اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے ایمان لانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، رکھ دیے ہیں کہ یہ اچائی کا اور یہ توحید کا راہ ہے، توحید کی راہ ہے، اور یہ گمراہی کی راہیں ہیں۔ تو انسان کو خبرنے کے بعد پھر انسان کا حق نہیں بنتا ہے کہ پھر وہ کل کو شکایت کرے کہ مجھے کیا پتہ تھا۔ تو اسی بات کے لیے جتنے انبیاء آئے ہیں، تو ان انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی انسانیت کو سنایا ہے کہ یہ ہے اصل بات، یہ ہے صحیح راہ، یہ ہے اللہ کا پیغام۔ تو اسی واسطے اللہ کا فرمان ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور کو خبردار کیا، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم،
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمارا قرآن کے ساتھ ایک واسطہ رکھے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں اور ہم قرآن کو سمجھائیں۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔